الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون وقال یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے پہلے، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے آرائش و زیبائش زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یعنی لباس کئی حصوں میں ہوتا ہے، انڈر گارمنٹس، گارمنٹس اینڈ اوور گارمنٹس۔ اوور گارمنٹس کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ یہ شدید سردی اور گرمی کے اثرات سے آپ کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اوور کوٹ ہے، اوپر کوئی بڑی شال ہے گرم، یا گرمیوں کے موسم میں کوئی سوتی ذرا ہیوی تولیہ یا اس طرح کا کپڑا جو ہے وہ آپ کو ہیٹ اسٹروک سے بچاتا ہے۔ تو خوف خدا کا لباس اوپر پہننا، اوور کوٹ، یہ انسان کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے شیطان کے حملوں سے۔ فنکشن کیا بیان فرمایا لباس کا؟ پہلا فنکشن شرم گاہوں کو ڈھانپنا، دوسرا سیکنڈری فنکشن ہے زینت کا باعث انسان کو بناتا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ واضح کیا کہ ہم یہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کس حال میں؟ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اترواتے ہوئے، لیریہما سواتہما، اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرتے ہوئے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان تمہیں وہاں سے تاکتا ہے اور اس کا کنبہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ اب یہ جو ایک بنیادی بات کہی کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے، لہذا اس کو تم اپنا دشمن سمجھو اور پھر کہیں تم اس کے چکر میں گرفتار نہ ہو جانا۔ اس نے ورغلا کر، پھسلا کر، اور ان کے سامنے خیر خواہی کی قسمیں کھا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا، اور شیطان پھر کوشش کرے گا تمہارا لباس اتروانے کی۔ لہذا دیکھنا وہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور یہ جو کہا کہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ فیشن انڈسٹری جو ہے، فیشن جو بنتا ہے یہ بائی چانس نہیں بنتا، یہ پوری انڈسٹری ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، پورا حساب رکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اپنے جسم کو ایکسپوز کرنے میں ریلیکٹنٹ ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ رام کیا جائے، یہ فلاں جو قوم ہے یہ رزسٹ کر رہی ہے، کیسے اس کو رام کیا جائے، اور پھر اس کے لیے ایک سے ایک بہانہ۔ یعنی اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آباؤنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے پایا ہے۔ یعنی مختلف ہیلوں بہانوں سے، یعنی کلچر کے نام پر
بے حیائی، ٹریڈیشن کے نام پر بے حیائی، اور مزید واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یعنی وہ پرانی پتہ نہیں کوئی کتاب جو ہے وہ نکال کے لائیں گے اس کا ریفرنس کہ وہ فلاں تابعین کے زمانے میں ایک عورت تھی جو پارلر چلایا کرتی تھی. کوئی ثبوت ہے اس کا؟ اگر کوئی ایک عورت چلایا بھی کرتی تھی تو کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہاں ہمیں بھی ضرور وہ حرکت کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ احادیث پر جو چھانٹ پھٹک ہوئی ہے اور ان کی پوری تحقیق ہوئی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا، کون اسے کوٹ کر رہا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس نے کس سے سنا، ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوا. اور وہ چیزیں جو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ٹکراتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں ہم اسے، خواہ وہ پرانی کتاب ہو یا نئی کتاب ہو، ہم اسے تسلیم کرنے کے نہ پابند ہیں، نہ ہم انہیں تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی اتھینٹک ریفرنس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ جو فیشن انڈسٹری ہے یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت لوگوں کو ایکسپوز کرتی ہے، اور کرتے کرتے جو ہے وہ شرمگاہیں بھی افسوس کر دی جاتی ہیں. اور کیونکہ انسان کے اندر بہرحال اس کی ایک کمزوری تو پائی جاتی ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مطلقاً اٹریکٹیو بنایا ہے. اس کی آواز کے اندر بھی اٹریکشن ہے، اس کے لباس کے اندر بھی اٹریکشن ہے، اس کے جسم کے اندر بھی اٹریکشن ہے. اور مرد جو ہے بہرحال عورت سے انجوائے کرتا ہے ہر اعتبار سے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر فیشن انڈسٹری ہو، ڈریس انڈسٹری ہو، گارمنٹ انڈسٹری ہو، یہاں تک کہ وہ پروڈکٹس کہ جن کے عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی ٹریکٹر کے اشتہار میں بھی کسی بہانے سے عورت کو لایا جاتا ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں جن کا سرے سے عورت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کے اندر بھی عورت کو لایا جاتا ہے. تو یہ اصل میں عورت کی ایکسپلائٹیشن ہے مختلف انداز سے کہ جو کی جا رہی ہے. اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. سورہ اعراف کی متذکرہ بالا آیت میں آگے جا کر فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان کا، سرپرست بنا دیا ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں رکھیے گا، یہاں پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، یعنی جو وحی کی صداقت کو، وحی کی حقانیت کو نہیں مانتے، اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جو بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانے گا اور ان کی تعلیمات پر ٹرسٹ کرے گا، وہ شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکس ڈسپلن کا پورا ہمیں ایک نظام دیا ہے. اس میں سیگریگیشن ہے، اس میں ستر و حجاب ہے. مقاصد کیا ہے؟ یہاں جہاں تک تعلق ہے بدکاری کا، زنا، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اس سے اگلی بات کہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے. یعنی when you walk on that path you will end in disaster. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے راستے پر اگر آپ چل پڑیں تو اس سے بچنا ممکن نہیں رہتا. اور بہت سے معاملات ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، وہ ساری عمر اس کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی پابندی انسان نہیں کر سکتا. جب پہلا انٹریکشن ہوگا اس کا، یا ایون مواجہہ ہوگا اس کا کسی خاتون کے ساتھ، تو ایک حیا محسوس کرے گا، اس کی نظر جھکے گی، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ ٹیون ہو جائے گا اس کے ساتھ اور اس کو شرم و حیا محسوس نہیں ہوگا. پھر گفتگو کرے گا فرینکلی، پھر اسی گفتگو میں پرسنل گفتگو بھی شروع ہو جائے گی بزنس ٹاک سے علاوہ، پھر اسی میں ہنسی مذاق بھی شروع ہو جائے گا، اور ہنسی مذاق میں کبھی کو کونی مارنے کا معاملہ بھی آ جائے گا. اور اس میں ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ انسان ایک لائن کو کراس کر لے گا
اور جب انسان اس لائن کو کراس کر لیتا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے، اور انسان اس بے حیائی کا ارتکاب بھی کر لے گا جس کا ارتکاب وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اگر کوئی سروے کنڈکٹ کیا جائے اور ایسے لوگ کہ جو بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہیں ان کا انٹرویو اگر لیا جائے اور ریکارڈ کیا جائے، پورا ایک پروفائل بنایا جائے، تو ان کی عظیم اکثریت آپ کو وہی ملے گی کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم سیکس جو ہے وہ پلاننگ کے تحت نہیں کیا تھا، بلکہ یعنی بے احتیاطی سیگریگیشن کو مینٹین نہ کرنا، اور عورتوں کا لباس وہ نہ پہننا جو انہیں پہننا چاہیے، اور اپنے جسم کو اس طرح ایکسپوز کرنا کہ جو مردوں کے لیے ٹیمپٹنگ ہو۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ وہ اس برائی میں ملوث ہوئے، ورنہ ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ بھی جو اشتہارات ہیں سب کے سب، یہ اسی شیطان کے ایجنٹس ہیں سب لوگ، یہ کہ جو اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک تو خود ایکسپوز کریں ان تصاویر کے ذریعے سے جسم کو، اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ بھی اپنا جسم جو ہے وہ ایکسپوز کریں تاکہ اس سے بے حیائی عام ہو جائے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں انہیں اس وارننگ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن ہمیں دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور اس سے انسان بے حیائی سے اور برائی سے مکمل طور پر بچ سکتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔